السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. بات یہاں سے شروع کروں گا آج کی ویلاگ کی کہ مریم نواز صاحبہ کیس تو کرسٹل کلیئر ہے اور عدالت نے جو مانگا تھا ان سے آپ کے کہ وہ دستاویزی ثبوت لائیں تو دستاویزی ثبوت تو وہ نہیں لائے. اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ میں بہت بیمار ہوں اور بستر سے اٹھا کے لایا گیا ہوں. لیکن اس دوران انہوں نے عرفان قادر کی جو اپلیکیشن جمع ہوئی تھی، جو ایڈیشنل اپلیکیشن تھی، اس کا جواب داخل کر دیا اور وہ دستاویزات نہیں لائے. تو گویا مریم نواز صاحبہ کے کیس کو نیب یہ چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طور پر اس دستاویزات سے ہٹ جائے عدالت اور کیس لیندی ہو جائے، اور اس نے اپنی کوشش کی ہے. اور اس سلسلے میں عدالت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی ان کا جواب آ گیا ہے تو اب اس کے اوپر آرگومنٹس ہوگا. حالانکہ سیدھا سادہ کیس تھا کہ دستاویزی ثبوت دو. اور تو مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کو کون رکوا رہا ہے اور کیوں نیب ہیلے بہانے کر رہی ہے اور ڈیلے کر رہی ہے، تو میں آج بتاؤں. چند مثلا تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک بہت اہم ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ نیب کے اوپر اس وقت بہت پریشر ہے اور بڑی دھمکی ہے کہ کسی بھی صورت میں مریم نواز صاحبہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کو جتنا لیندی کر سکتے ہیں کریں. موجودہ حالات میں مریم نواز صاحبہ کی سزا کالعدم نہیں ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب آپے سے باہر ہیں، اور وہ اس بات پہ بھی آپے سے باہر ہیں کہ جو موجودہ صورتحال میں اب تک احتساب ان کا جو 3.5 پونے 4 سال ہو گیا ہے، ایک شخص پہ بھی PMLN کے ایک شخص پہ بھی جن کو احتسابی اختیار دیا تھا انہوں نے، یعنی شہزاد اکبر صاحب کو، اور جو شہزاد اکبر صاحب بڑی بڑی پریس کانفرنس کرتے تھے اور پیپر ہلاتے تھے، پرچے ہلاتے تھے، نہ ایک روپیہ لائے، نہ ایک شخص پہ جو ہے وہ اس کو سزا ہو سکی. اس پر عمران خان صاحب آپے سے باہر ہے کہ بھائی مریم بھی چھوٹ رہی ہیں. نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا کے خلاف بھی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے داخل کر دی ہے یا کرنے والے ہیں. اور موجودہ صورتحال اور حالات ان کے فیور میں نہیں ہیں، اور جن لوگوں کو اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ جیل میں ہونا چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے، آج وہ پاکستان کی سیاست میں اہم ترین لیڈر بن کر جو ہے مستقبل کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ ناراضگی کس پہ ہوگی؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام سونپا تھا اپنی لیگل ٹیم کو، لیگل ٹیم اور نیب کو، اور جو اس نیب کو اور لیگل ٹیم کو جو سپروائز منسٹری یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں کر رہے تھے وہ شہزاد اکبر تھے. تو کیوں اب شہزاد اکبر صاحب کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیوں شہزاد اکبر صاحب کا جو ہے وہ ان سے بہت خفا ہے پرائم منسٹر؟ اور کسی ایک جگہ پر تو انہوں نے بہت سخت الفاظ کہے جو میں ویلاگ میں کہنا نہیں چاہتا، جو مجھے پتہ چلا ہے. تو کل کا شہزاد اکبر جو ان کے لیے آنکھ کا تارا تھا، آج اسی شہزاد اکبر کے لیے عمران خان صاحب کے الفاظ اتنے خراب کیوں؟ اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ احتساب کے معاملے میں شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں مایوس کیا، اور ایک روپیہ اور ایک شخص کو بھی، ایون کہ آپ دیکھیں کہ UK عدالت میں کیا ہوا، پاکستان کی عدالت میں کیا ہوا، تو وہ جو بڑی بڑی پریس کانفرنس اور پیپر ہلانا، خود ان کی اپنی جو لوگ ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے یہ سوال کیا کہ وہ کاغذات جو ہلاتے تھے وہ کیا چیز تھا، اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے رسائی حاصل کر لی اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ اور میگا کرپشن وغیرہ، ان میں سے ایک بھی کیس عدالت میں کیوں نہیں پہنچا پراپر؟ اور اب جبکہ مریم نواز صاحبہ کی اپیل کی تقریباً قانونی طور پر، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اہم ترین قانونی ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دستاویزات
کہ نہیں دینے پر نیب مریم نواز صاحبہ کا کیس ویسے ہی جو ہے ختم ہوتا ہے اور ان کی سزا کالعدم ہوتی ہے. تو مریم نواز صاحبہ اگر چھوٹ جاتی ہیں تو کیا ہوگا؟ بہت بہت بڑی بات ہوگی ابھی موجودہ اس وقت صورتحال میں. مریم نواز صاحبہ کی اپیل اگر ایکسپٹ ہوتی ہے اور ان کی سزا کالعدم ہوتی ہے، دوسری طرف رانا شمیم کا کیس ہے، آڈیو ہے، ثاقب نثار کی آڈیو ہے، ان کا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے، اور ثاقب نثار کے حوالے سے وہ جو آڈیو ہے اس کو مزید انٹرنیشنلی فورنسک کرنے کے لیے انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا ہے. یہ اٹارنی جنرل بھی بھاگ رہے ہیں. بھائی کیوں بھاگتے ہیں؟ انور منصور صاحب بھاگ گئے، یہ بھی بھاگ رہے ہیں. کوئی اٹارنی جنرل کیوں نہیں ٹھہرتا؟ اس لیے کہ وہاں پر کئی اٹارنی جنرل ہیں عمران خان کے سامنے. کوئی ایک مثلا میں کیا بتاؤں کہ آپس میں اتنے لیگل وہاں پہ لوگ موجود ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا ہے. اور ظاہر ہے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ جو عمران خان ان سے کام لینا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو گویا ان کی جامت بھی ہو رہی ہے. تو شہزاد اکبر جو اس وقت مین عمران خان صاحب کی امید تھے، انہوں نے ان پہ پانی پھیر دیا، بلکہ جھاڑو پھیر دیا. اس میں کوئی اس لیے عمران خان آپے سے باہر ہے. اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے شہباز شریف کو وہ اندر کرنا چاہ رہے تھے، وہ ایکسپوز ہو گئے. DGFIA نے آ کے بتا دیا کہ منی لانڈرنگ کا کیس تو مجھے بنانے کو کہا گیا تھا. تو اس کے بعد اب اس کیس میں کیا رہ جاتا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ دستاویزات نہیں دے پا رہے ہیں. ثاقب نثار کی آڈیو آ گئی ہے. رانا شمیم صاحب کا حلف نامہ ہے، وہاں پہ بھی میں ویلاگ کروں گا کہ کیا کیا طریقے سے وہاں کیسز ہو رہے ہیں. تو عمران خان آپے سے باہر ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کسی طرح سے وہ اقتدار میں دوبارہ آئے، اور اس اقتدار میں آنے کے لیے وہ صدارتی نظام کا بھی سہارا لے رہے ہیں. اس کا بھی شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے. اس کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی میری تنظیم گئی، میرے الیکٹیبلز گئے، میرے لوگ گئے، میں عوام مجھے الیکٹ کرے اور میں 51 ووٹس لے کے دوبارہ صدر بن جاؤں اور 5 سال صدر اس ملک کا رہوں. تو وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں اور اس طرف وہ دیکھتے ہیں تو کھائی ہے چاروں طرف. ادھر سے پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کے لیے اعلان کیا ہوا تھا، اب PMLN بھی عدم اعتماد کے لیے بات کر رہی ہے، PDM بھی عدم اعتماد کی بات کر رہی ہے. دیکھیں اس وقت نواز شریف صاحب اور PDM مولانا فضل الرحمان صاحب موجودہ سیاست کے محور ہیں. آپ مانی ہے نہ مانی، اختلاف ان سے 10 صحیح، لیکن اس وقت جو موجودہ سیاست ہے اس کے محور جو ہیں وہ اصل میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف ہیں. اور ان دونوں نے مل کر جو اس وقت سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں وہ اب فیصلہ کن کھیل میں جا رہے ہیں. کیونکہ اب یہ بات جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ حکومت مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دن کی ہے، تو یہ وہی فیصلہ کن وار کا ہے جو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس کی کچھ نہ کچھ بازگش عمران خان تک بھی آئی ہوئی ہے. تو عمران خان اس وقت بھپرے ہوئے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب آپے سے باہر ہیں. مطلب ان کے چند لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جب ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کھانے کو دوڑتے ہیں. تو ان کو پتا چل چکا ہے کہ اب جو سر پہ ہاتھ تھا، جس کے لیے وزراء آج بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ سر پہ ہاتھ ہے، سر پہ ہاتھ ہے، سر پہ ہاتھ ہے، لیکن ایسا کوئی سر پہ ہاتھ نہیں ہے. جو ریئیکشن بتا رہا ہے، جو ان کا عمل بتا رہا ہے، جو ان کا آپے سے باہر ہونا بتا رہا ہے، جو ان کا چیخنا چلانا بتا رہا ہے. بلکہ انہوں نے تو دھمکیاں دینا بھی شروع کر دی ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، اور 2-3 ایسی باتیں جو ابھی نہیں کہنا چاہتا میں. کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی وہ تو سیک کر دیں گے. کر سکتے ہیں، وزیر اعظم ہے، لیکن اس کا ریئیکشن کیا آئے گا؟ بہرحال تو محور اس وقت جو ہے وہ یہ ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، اور ان کے بڑے فیصلے آنے والے ہیں. اور اس سلسلے میں جو یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جی 4 وزیر اعظم، اور دیکھیں ایک بات طے ہے، PMLN اتنے برے حالات میں جب PMLN کو کوئی نہیں توڑ سکا، جو کچھ بھی کیا
کتنے کیسز بنائے, کتنے لوگوں کو جیل کیا, کس کس طرح کی دھمکی دی, پی ایم ایل این کی قائد یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی سلوک یہاں ہوا, مثلا کچھ تو کہتے ہیں ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی, ان کی بیٹی کو ڈیتھ سیل میں رکھا, دھمکی دی, اسمیش کرنے کی بات کی, لیکن پی ایم ایل این نہیں ٹوٹی. تو یہ جو باتیں 4 افراد چلے گئے, 3 افراد چلے گئے اور نام لے رہے ہیں, تو دیکھیں یہ میرا خیال ہے جتنا میں جانتا ہوں پی ایم ایل این میں ایسی لوگوں کی خواہش نہیں. ہاں پی ٹی آئی میں 4 لوگ ایسے ہیں جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپروچ بھی کیا ہے, وہ ہمارے پاس بھی نام ہے, چند کے نام آپ کے سامنے بھی آ چکے ہیں. تو فیصلہ کن جو ہے وہ اختیار مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے پاس ہے, اور انہوں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ یہ حکومت اب زیادہ دیر نہیں رہنی چاہیے. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 23 مارچ کو جاتے ہیں, 27 فروری کو ہمارے ساتھ لانگ مارچ کیجئے, دیر ہو جائے گی, اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ جو 27 فروری پہ یہ جلوس لے کے آ رہے ہیں, یعنی یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, تو بلاول بھٹو کو بھی پتا ہے کہ بس ان کا خاتمہ ہونے والا ہے, تو کیوں نہ اس خاتمے کے حصے میں ان کا حصہ بھی ہو. اس لیے انہوں نے کہا کہ جی عدم اعتماد میں ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے تھے, آئیے ہم ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو گویا مریم نواز سے کے فیصلے کو ڈیلے کرنے کے لیے بہت بڑا پریشر پی ایم ہاؤس سے نیب پہ ہے کہ کسی صورت میں مریم نواز صاحبہ کی اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہونا, چاہے کچھ ہو جائے, اس کو ڈیلے کریں جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں نیب کامیاب بھی ہو رہا ہے, ڈیلے بھی کر رہا ہے. عدالت کیوں اس کو ڈیلے کر رہی ہے, بہرحال اس میں عدالت سے میرا خیال ہے, میں نے کہا تھا کہ رجوع کرنا چاہیے ان کے وکیل کو کہ جب کچھ نہیں ہے اور وہ دستاویزات نہیں دے رہے ہیں تو ختم کریں اس کیس کو, عدالت فیصلہ سنائے. تو وہ پریشر ہے. دوسری طرف میں نے کہا شہزاد اکبر والا, کیونکہ وہ عمران خان تو یہ سمجھے تھے کہ شہزاد اکبر نے تو آدھی سے زیادہ پی ایم ایل این اور ان کی لیڈرشپ کو کرائم اور کرپشن میں جکڑ کر اندر کر دینا ہے, اور عدالتوں سے ان کو بڑی بڑی سزائیں ہوں گی اور پی ایم ایل این کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. لیکن 4.25 سال بعد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, سب سے زیادہ طاقتور سیاسی جماعت پی ایم ایل این, اور سب سے مقبول لیڈر نواز شریف اور مریم نواز, شہباز شریف اور حمزہ ہو گئے جنہیں نکالنے کی بات کی جاتی ہے. تو جب وہ عوام کے محور میں سب سے اسٹرانگ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی موجودہ سیاست میں پی ڈی ایم اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گئی, اور اس کے 2 رہنما خاص طور پہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان موجودہ اس وقت حالات ان کے ایک لحاظ سے ان کے کنٹرول میں ہے. آج وہ حکم کرے عمران خان صاحب کی حکومت گر جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکومت کو گرانے میں اب شاید اس طرح کے حالات نہ ہو جیسے پہلے حالات ہوتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ یا اس ملک کے سسٹم جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتے تھے, شاید وہ نہیں ہو. تو گویا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف آج چاہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت آج گر سکتی ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.